سو ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے ولی اور ایک ملکہ کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک ملکہ کا جس نے ایک اللہ کے ولی کو زنا کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جو بڑا ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن و جمال بہت ہی خوب دے رکھا تھا۔ یہ نیک شخص اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتا تھا اور انہیں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن یہی نیک شخص اس دور کے بادشاہ کے محل کے باہر سے گزرا اور اس بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اس نیک شخص کو، اس خوبرو نوجوان کو دیکھ لیا۔ وہ خادمہ اس کے بعد اپنی ملکہ یعنی بادشاہ کی بیوی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ یہاں پر اس جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، اس جیسا انسان کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور وہ ٹوکریاں فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس وہ ملکہ، وہ بادشاہ کی بیوی اسے دیکھتے ہی اس پر شیدا ہو گئی۔ وہ ملکہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، اے شخص تم ٹوکریاں پھینک دو اور یہ چادر سنبھالو، اور اس کی ایک خادمہ سے اس نے کہا کہ جاؤ خوشبو لے کر آؤ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کر لیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کی وہ ملکہ اس نیک اور پرہیزگار شخص سے کہنے لگی کہ اے شخص اب تمہیں ٹوکریاں بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص بار بار انکار کرتا رہا کہ میں محنت اور تجارت کرتا رہوں گا، لیکن ملکہ اسے کہتی رہی کہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ملکہ نے اپنی نفسانی خواہشات جاری کی کہ وہ اس سے زنا کرنا چاہتی ہے۔ بیچارے نیک اور پرہیزگار شخص کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی ملکہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو تو محل سے باہر نہیں جا سکتا، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہارا سر جلادوں سے قلم کروا دوں گی۔ بیچارہ نیک اور پرہیزگار شخص اب پھنس چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ملکہ اسے اب نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی خادماؤں کو محل کے سارے دروازے اور اس کے آرام گاہ کے سارے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی دروازے بند ہونے لگے تو وہ نیک اور پرہیزگار شخص کہنے لگا، رکیے مجھے غسل خانے جانا ہے۔ تو ملکہ نے اپنی باندھی یعنی اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے لے جاؤ غسل خانے، اور ان کے لیے پانی وغیرہ بھی لے جانا۔ اس خادمہ نے اس نیک شخص کو چھت پر راہ دکھائی اور یہ چھت پر ایک کونے میں جا کر غسل لینے کے بہانے سے گیا۔ وہاں سے اس نیک اور پرہیزگار شخص نے دیکھا کہ یہ محل تو بہت زیادہ اونچا ہے اور یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کے ساتھ لٹک کر یہ نیچے اتر آئے۔ اور آخرکار پھر یہ نیک شخص اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا مندی کے لیے لگا ہوا ہے، دن رات تیرے اللہ کی رضا کے لیے گزرتے ہیں، لیکن تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو تباہ و برباد کر دے گی، واللہ تجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو ضائع کر گئی تو آخرکار اللہ تعالیٰ کو تو کیا منہ دکھائے گا۔ اور غرض بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح مخاطب کرتا رہا۔ آخرکار اسے جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اس اونچے محل سے جہاں سے کودنا ناممکن تھا وہاں سے کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، انہیں کسی بھی مصیبت میں تنہا نہیں رہنے دیتا۔ اور اس کے بعد اس نیک شخص نے، اس پرہیزگار آدمی نے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اس اونچے محل سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے کہ اللہ کا نام لے کر کودنے والے اس شخص کو نہ کوئی چوٹ لگی نہ کوئی زخم ہوا، بلکہ وہ تو صحیح سلامت زمین پر آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے لگا اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اپنی ٹوکریاں، اپنا سب کچھ اس نے اس محل کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد خالی ہاتھ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب وہ گھر میں خالی ہاتھ داخل ہوا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، لگتا ہے میاں آپ نے آج ساری ٹوکریاں فروخت کر دی ہیں، لائیے مجھے پیسے دیجیے، پیسے کہاں ہیں؟
تو وہ پرہیزگار شخص کہنے لگا بیگم آج میں نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو بیوی کہنے لگی میاں ہمارے بچے بھوکے ہیں، ان کو میں کیا چیز کھلاؤں گی؟ تو وہ نیک شخص کہنے لگا کہ میری بیگم تم آج رات اور صبر کر لو۔ پھر اس نے اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا بیگم جاؤ اور تندور میں آگ لگا دو، اگر ہمارے پڑوسی ہمارے ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ معلوم وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا خیالات کریں گے، خواہ ان کو پریشان کرنا اچھا نہیں ہے۔ کافی دنوں سے ہمارے گھر پر چولہا بھی نہیں جلا، اگر آج بھی ہمارے یہاں چولہا نہیں جلا تو ہمسائے اور پڑوسی طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ بیوی وہاں سے اٹھی اور اس نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر وہیں پر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی ایک پڑوسن آگ لینے کے غرض سے آئی اور آ کر پوچھنے لگی کیا تمہارے پاس آگ ہے؟ تو اس نے کہا آگے بڑھ کر چولہا جل رہا ہے وہاں سے لے لو۔ تو وہ عورت جب آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والوں سے یعنی کہ اس نیک شخص کے گھر والوں سے کہنے لگی کہ ارے خاتون تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، ادھر تندور میں تمہاری روٹیاں اچھی طرح سے پک چکی ہیں بلکہ اب وہ تو جلنے کو ہیں۔ تو وہ نیک شخص کی بیوی نے جب اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس نیک شخص کی بیوی نے ان روٹیوں کو برتن میں رکھا اور اس نیک شخص کے سامنے لے آئی، اپنے شوہر کے سامنے لے آئی اور اس سے کہنے لگی اے میرے شوہر آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ آپ کے بلند مراتب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت اور آپ کی نیک اعمالی کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ ہماری باقی کی زندگی خوشحالی اور فراوانی میں گزرے۔ تو وہ نیک شخص کہنے لگا بیوی جو حال میں اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے اور اس حال میں ہی ہم خوش ہیں۔ لیکن اس عورت کی خواہشات بڑھنے لگی اور اس کے بعد وہ عورت کا اصرار بڑھتا رہا، وہ بار بار کہنے لگی حتیٰ کہ تنگ عقل اس شخص نے بھی دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر اس نے نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کی دعا کچھ یوں تھی اے میرے پروردگار میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی کی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما، میری بیوی اس دنیا میں چین کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اور یہ دعا کرتے کرتے وہ شخص سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس شخص سے اس کی بیوی نے کہا کہ شوہر صاحب میں نے رات کو ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں نے رات کو اپنے خواب میں دیکھا کہ سونے کی بہت سی کرسیاں لگی ہوئی ہیں جو یاقوت اور قیمتی پتھروں سے آراستہ ہیں مگر ان میں سوراخ بھی موجود ہیں۔ میں نے جب وہاں پر پوچھا کہ یہ کرسیاں کس کی ہیں تو آگے سے جواب ملا کہ یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کرسیوں میں یہ سوراخ کیا ہیں تو جواب ملا کہ یہ وہی کمی اور وہی نسخ ہیں جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں، اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ جو شخص دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص دنیا میں مصیبتیں جھیلتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بہترین انتظامات کرا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے دنیا کا تقاضا کیا، اے میرے شوہر مجھے دنیا نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام چاہیے۔ اور اس طرح اس شخص نے دوبارہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے میرے پروردگار میری بیوی کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ناظرین کرام اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر اس پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سچی راہ پر چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ اس اللہ والے نے جیسے ہی ملکہ کے نفسانی خواہشات اور برے خیالات کو بھاپ لیا تو اس نے محل کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھلانگ لگا دی۔ اس محل سے اگر اور کوئی کودتا تو شاید وہ دنیا میں رہتا ہی نہیں، شاید وہ انتقال کر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مدد کی اور وہ کودا تو اسے کوئی فرق نہ پڑا، کوئی زخم نہ لگا اور کوئی بھی چوٹ نہ لگی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم جو وہ اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں پر کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ آج بھی لوگ دنیا میں پیسہ، مال و دولت اس کے چکر میں ایک دوسرے سے برائی لیتے ہیں یا پھر برے برے کام کرتے ہیں یا
غلط راستوں پر جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر۔ مال و دولت کمانا بھی بے حد ضروری ہے، لیکن ضرورت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، کیونکہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں اور ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔